بڑوں کا ادب اور حیا ہوتا ہے، ان کی فرما برداری ہے، اور ان کے سامنے انسان تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، یہ ان کا حیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں اسلام میں وہ شرم و حیا پہ مبنی ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں شرم و حیا کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اس میں افسوس کے ساتھ ہمیشہ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھاتا ہے۔ یہ نا گھر میں سے اگر کوئی ایسا شخص نکل آئے جو آپ کی دشمنی پر اترا ہوا ہے تو وہ زیادہ نقصان کرتا ہے۔ ہمارے اسلام کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ دین کے نام لیواؤں نے اسلام کے نام پر اگر کوئی ایسی خباثت کی ہے تو اس کا نتیجہ امت کو بڑا بھگتنا پڑا ہے، اس کا خمیازہ بڑا بھگتنا پڑا ہے۔ اب دین کے نام پہ بے حیائی، اب ہم تو یہ پہلے کہتے تھے نا لوگ کہ نوجوان ہمارے جو ہیں بے حیا ہو رہے ہیں، یہ ناچ گانا ڈانس وغیرہ۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں پہنچ گیا ہے وہ ٹک ٹاک کے نام پہ یا دیگر جو ہماری ایپس ہیں ان کے نام پہ، اب تو فیس بک نے بھی وہ فیچر متعارف کروا دیا، تو لوگ دھڑا دھڑ ہمارے نوجوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دین دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی، قرآن کا جو شرم و حیا کا جو نصاب ہے اس کو تو پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک لڑکی کا شرم و حیا سے چلنا اس کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ شعیب علیہ السلام ان کی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر جان بچا کر نکل گئے، ایک علاقے میں پہنچے مدین میں۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ 2 بچیاں ہیں، شرم و حیا سے اپنے دامن کو ڈھانپ کر کھڑی ہیں سائیڈ پہ اپنی بکریوں کو لے کر۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھر میں ہیں، وہ تو باہر آ نہیں سکتے، اور یہ بیچاری کمزور و ناتواں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، نازک ہیں، اور ادھر سائیڈ پہ کھڑی ہیں کہ جب سب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس چلے جائیں گے تو ہم بھی پلائیں گے بچہ کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی کہانی سنی تو پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلایا، اپنے گھر میں چلی گئی، جا کر انہوں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان تھا، اس نے ہمارا مسئلہ سنا اور پانی پلایا، بڑا مضبوط اور بڑا باحیا اور بڑا باوقار انسان۔ تو والد نے کہا کہ میں نے اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہے تو ایک بیٹی کی شادی جو ہے میں اس سے کرتا ہوں، اس کو بلا کے لائے۔ تو قرآن نے ذکر کیا ہے اس چال کا جس چال کو چل کر وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اور واپس گئی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے 2 بہنوں میں سے ایک بہن حیا کی چال چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں کنویں پہ آئی، حیا کی چال چلتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا سمجھتی ہیں؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی نہیں ہیں، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھ سکتی۔ نبی کی دوسری بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتی، امہات المومنین کو نہیں سمجھتی۔ کیا ان کا طور طریقہ ایسا تھا؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، جو ہمارا طور طریقہ ہے؟ جس طرح بے شرمی اور بے حیائی کے ریکارڈ ہم توڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قیامت کے دن وہ عورتیں اور یہ عورتیں ایک ہی جنت میں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک ہیں اللہ کے احکامات کے تحت اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے۔ کیا اللہ اتنا نا انصاف ہے کہ دنیا میں اپنی منمانی کرنے والے مرد اور اپنی منمانی کرنے والی عورتیں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوب کر زندگی بسر کرنے والی، ان کو اللہ رب العزت نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ جمع کر دے گا؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کیا میں اتنا نا انصاف ہوں کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیک اور بد سارے ہی جمع ہو جائیں گے؟ تو جس جنت میں نبی کی بیویاں ہوں گی امہات المومنین، جس جنت میں نبی کی بیٹیاں ہوں گی، جس جنت میں صحابیات ہوں گی، کیا اسی جنت میں ہماری عورتیں بھی اپنی مرضی سے زندگی بسر کر کے بے حیائی اور بے شرمی کی حدیں پھلانگ کر کے اسی جنت میں چلی جائیں؟ کیا اس چیز کی کوئی شرم اور حیا ہے؟ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ
ہمیشہ اندر سے جو دشمنی ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کا جو فتنہ ہے اندر سے بھی چھوڑا جاتا ہے، باہر والا فتنہ کم اثر کرتا ہے، اندر والا فتنہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غیرت عطا فرمائے اور ہمیں شرم و حیا سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔